رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کہ یہ مقام کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دست کرم عطا فرمایا. تو انہوں نے فرمایا کہ دیکھو تم نے میرا مقام دیکھا، میری نسبت حضور سے دیکھی، اب میں تم سے قسم کھا کے کہتا ہوں اور قسم دیتا ہوں کہ جو میں کہوں گا وہ تم کرو گے. کہا کریں گے. وہ جا کے دروازے پہ باب جبری پہ لیٹ گئے اور فرمایا جو بھی مسجد سے گزرے میرے اوپر سے گزر رہے تھے. ایک شخص گئے تو وہ سائڈ سے ہو کے جانے لگے تو انہوں دامن پکڑ لیا کہ آپ نے سنا نہیں میں نے آپ سے وعدہ لیا تھا کہ جو جائے گا میرے اوپر سے جائے گا. تو انہوں نے کہا وہ جانے والے جا رہے ہیں، مجھے تو دور نظر، میں کیسے جا سکتا ہوں. اللہ اکبر. تو حضرت علامہ عظیم حقانی عالیہ علامہ اللہ اکبر انہوں نے آپ سے وعدہ ضرور لیا لیکن میں نے پیچھے بیٹھے وعدہ بھی نہیں کیا تھا اور میں ان کا احترام حاضرہ غائبانہ کرتا ہوں اور عزت والے عزت دیتے ہیں. اس لیے انہوں نے چند کلمات میری عزت افزائی اور حوصلہ افزائی کے لیے فرمائے. اور الحمدللہ احسان ہی مدنی شریف میں ایک بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا. ان کی عربی فارسی ان کی زبان میری زبان اردو اور بہت ابتدائی زمانہ تھا. تو میں حاضر ہوا تو دل میں ایک بات تھی کہ میں جو جلسے میں جاتا ہوں تو بڑے بڑے القاب لیے جاتے ہیں، میں اس کا اہل ہی نہیں ہوں اور مجھ پر ایک کیفیت ہوتی ہے کہ میں اس کی تردید کروں کہ تائید کروں کیا کروں، میری سمجھ میں نہیں آتا. میں ان کی خدمت میں شیخ زکریا بخاری مدنی خدمت کر ان کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے بغیر میرے کچھ کہے ہوئے مجھے ایک دعا تعلیم فرمائی. کہا تم یہ دعا پڑھ لیا کرو، اللہم جعلنی کما یظنون خیرا واغفر لی ما لا یعلمون. اے اللہ مجھے ویسا اچھا بنا دے جیسا ہی گمان کرتے ہیں. وہ رئیس محفل فرماتے ہیں اور مولانا مہمان اچھی امید رکھتے ہیں، دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ایسا ہی اچھا بنا دے. بیرون ملک کے سفر تو رہتے ہیں لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ نصیب یہی رہوں اور لیکن بس ساری باتیں وارداتی ہی کی ہے. کہ میں ایک جگہ بیٹھا ہوا ذکر کر رہا تھا پچھلے ہفتے کہ ایک زمانے میں ایسٹ پاکستان جب تھا تو میرا آنا جانا پی اے فری تھا لیکن میں نہیں جا سکا. اب پتہ نہیں میں دیکھ سکوں کہ نہیں. تو تیسرے دن ہی مجھے بنگلہ دیش سے میلاد کی محفل کی دعوت دی. تو یہاں تو معاملہ ایسا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم اور سرکار کی توجہ ہماری مرادیں پوری فرماتی. تو میں اس دعوت کو منع نہیں کر سکا کیونکہ ایک پس منظر کی بات. تو بدن 9 ربیع وقت میں حاضر ہوتا ہوں اور آج میراد میری مراد ہے. تو انشاءاللہ حضرت خانی صاحب کی فقih کے سائے میں اللہ تعالیٰ نئی فقih کو بھی گفتگو کو حاضری کو قبول فرمائے. میں تمام معزز مہمان گرامی جو یہاں تشریف فرما ہیں جن کے نام لیے گئے ہیں اور نہیں لیے گئے میں ان سب کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں. اور انشاءاللہ کوشش ہے کہ جمعرات کو آستانے کی محفل تھی اور ہم لوگ آستانے والے ہیں. کھانے والے اور ہیں، ہم آستانے والے ہیں. یہ مت سوچو کہ ہمارا کھانا کون سا لگتا ہے مگر یہ ضرور سوچنا کہ ہمارا آستانہ کون سا لگتا ہے. تو جمعرات کو آستانے بھی جانا ہوتا ہے، دعوت اسلامی ساتھیوں کو اپنے مرکز جانا ہوتا ہے. لیکن پوری کوشش کی اور زیادہ وقت نہیں، اسی ایک ساتھ 1 گھنٹے کے اندر یعنی 1 بجے جیسے ہمارے علماء فرماتے تھے کہ 11ویں والا آیا اور 12ویں والے سے ملا کے گیا اور 12ویں والا 1 سے ملا کے چلا گیا. تو انشاءاللہ تعالیٰ 1 بجے میں اپنی تقریر سمیٹ لوں گا. اللہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ الذی خلق الانسان وعلمه البیان الحمدللہ الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق الحمدللہ الذی نزل القرآن ہدی وشفاء ورحمة وبشرى وتبیانا لكل شیء الحمدللہ الذی کشف علی اولیائہ بباطن ملکوتہ وقشع علی اصفیائہ سرائر جبروتہ ورقى دم المحبین بالسیف جلالہ وزق الصدر العارفین روح بسوالہ وصلی اللہ علی سیدنا محمد النبی الأمی وآلہ واصحابہ وازواجہ امہاتنا امہات المؤمنین وذریتی واہل بیتی واولیاء امتی علماء ملتی فقراء طریقتہ والسلام علی جمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا عباد اللہ یا حاضرون ایھا المؤمنون، آپ سب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں. ان کی خدمت میں جنہیں میں دیکھ سکتا ہوں اور ان کی خدمت میں جو غصے نظروں سے حجاب میں ہیں، پردے میں ہیں،
کہ ایمان بالغیب رکھنے والوں کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ بھی موجود ہیں جنہیں ہم دیکھ سکتے ہیں اور وہ بھی موجود ہیں جنہیں ہم دیکھ نہیں سکتے۔ اللہ کے راضی مخلوق فرشتے موجود ہیں، شخص دو فرشتے نامہ میں لکھنے والے کرامن کاتبین موجود ہوتے ہیں، تو جتنے افراد موجود ہیں اس سے دوگنے فرشتے موجود ہیں۔ اور ایک مسلمان کے ساتھ یہ دو فرشتے تو مسلم اور کافر سب کے ساتھ ہوتے ہیں، نامہ میں لکھنے والے تو سب کے ساتھ ہوتے ہیں، چاہے وہ مسلم ہو یا کافر ہو، چاہے وہ مومن ہو یا منافق ہو، کوئی بھی ہو۔ لیکن جیسے جیسے بندگی کا درجہ بلند ہوتا جاتا ہے، اسلام میں ترقی ہوتی جاتی ہے، ایمان میں ترقی ہوتی جاتی ہے، اسی طرح مسلم مومن و محسن اور اللہ کے ولی جس طرح بندگی کے درجے بلند ہوتے ہیں ان کے ساتھ فرشتوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے۔ ایک عام مسلمان کے ساتھ 5 فرشتے ہوتے ہیں، 2 فرشتے ناموں میں لکھنے والے، ایک فرشتہ آدھا استقبال کے لیے چلتا ہے، ایک فرشتہ قلب حفاظت کے لیے ہوتا ہے، اور ایک فرشتہ پیشانی کے صرف اس لیے متعین ہے کہ یہ بندہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امتی اپنے آقا و مولا کی بارگاہ میں درود کا نذرانہ پیش کرتا ہے تو وہ فرشتہ کو درود حضور کی خدمت میں پہنچاتا ہے، اور یہ درود شریف پہنچانے کے لیے اسے جانا نہیں پڑتا ہے۔ جس طرح میری آواز مائک کے ذریعے پہنچ رہی ہے اور اس کیمرے کے ذریعے اور انٹرنیٹ کے ذریعے تصویر نہ جانے کہاں تک پہنچ رہی ہے، تو یہ ہوا بڑی امانت دار ہے کہ یہ بھی ایک نورانی چیز ہے جس کے ذریعے ایک میگنیٹک ویو ہے، ایک سسٹم ہے، ہدایت اللہ کا عطا کرتا ہے۔ تو یہ ہمارا سلام آپ ہی تک نہیں پہنچتا، نہ جانے کون کون کہاں کہاں دیکھ رہا ہو۔ ہم امید تو یہ بھی کرتے ہیں کہ حضور کی نظر کرم ہماری طرف ہوگی، حضور کی نظر کرم ہماری طرف ہوگی، لیکن محفل چاروں طرف ہے، میرے محفل ایک ہے، آئینے حسن ہے، بلد مقابل ایک ہے۔ اور قاعدہ یہ ہے کہ اگر ایک جماعت میں 40 طالب علم بیٹھے ہوں اور معلم درس دے رہا ہو تو ممکن ہے اس کی نظر کسی اور طالب علم کی طرف ہو، کسی کی طرف نہ ہو، لیکن ادب کا قاعدہ یہ ہے کہ ہر طالب علم یہ سمجھتا ہے کہ نظر میری طرف ہے۔ تو دنیا میں آپ جہاں کہیں ہو، حضور جس امتی پہ نظر کریں آپ یہ سمجھے میں حضور کی نگاہ میں ہوں۔ آپ کو ادب جبھی نصیب ہوگا جب آپ یہ سمجھیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم میری طرف ہے، اور اسی لیے کہتے ہیں یا رسول اللہ مدخالنا، یا حبیب اللہ اسم قالنا، حضور صلی اللہ اللہ ہے، رسول رسول ہے، اللہ اپنی ذات و صفات کے ساتھ، علم قدرت کے ساتھ ہر جگہ موجود ہے، کوئی تغیر اور کوئی تبدل نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے، وہ سمیع بصیر ہے، وہ شہید ہے، وہ حاضر و ناظر اپنی شان کے لائق ہے۔ لیکن حضور جو حاضر و ناظر ہیں وہ ممکن الوجود ہو کر کے، ممکن ہے سرکار کی توجہ کسی طرف ہو اور وہ کسی طرف توجہ نہ فرمائے، کسی کی بات سن رہے ہوں، کسی کی بات کی طرف سماعت متوجہ نہ ہو۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ ذوالحالنا، اے اللہ کے پیارے رسول ہم پہ نظر کرم فرمائی، یا حبیب اللہ اسم قالنا، اے اللہ کے حبیب ہماری بات سن لیجئے۔ اور سچی بات یہ بڑی سادہ سی بات حدیث الواعظین میں اللہ اکبر موجود ہے کہ ایک صاحب سوئے درود و سلام پڑھتے ہوئے قسمت جاگ گئی، حسن کی زیارت نصیب ہوئی تو انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ آپ میلاد والوں سے خوش ہیں؟ یہ جو میلاد مناتے ہیں اس سے آپ خوش ہیں؟ سرکار نے کتنی پیاری سادہ سی بات فرمائی، کہا جو ہم سے خوش ہے ہم اس سے خوش ہیں۔ یا رسول اللہ میلاد منانے والوں سے خوش ہیں؟ حضور نے فرمایا جو ہم سے خوش ہے ہم اس سے خوش ہیں۔ تو یہ جو بھی میلاد کی محفل مناتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے ہیں، اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ بچوں تمہیں اپنے پیدا ہونے کی خوشی ہے نا، اپنے پیدا ہونے کی کس کو خوشی نہیں ہے؟ اللہ اکبر، ہم حیران ہیں کہ جنہیں حضور کی ولادت کی خوشی نہ ہو، اپنی ولادت کی خوشی ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی نہ ہو۔ اللہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، ان کا مقام، میں جب آیا میں تو خالی ہو کے آیا کرتا ہوں، النظر الی وجہ رسول اللہ کی صدا گونجی کہ سیدنا صدیق اکبر فرمایا کہ یا رسول اللہ میری تمنا یہ ہے کہ میری آنکھیں ہوں اور آپ کا چہرہ ہو، اور یہی بنیاد ہے تصوف میں مرشد کے تصور کی۔ مرشد کا تصور کیوں کرے، مرشد کا تصور کیوں کرے؟ یہ بدعت کہاں سے سیکھ لیا آپ نے؟ کسی شخص کی تصویر کیوں آنکھوں میں رکھے؟ کسی کو دیکھنا اس قدر کیوں پسند، یکسوئی سے کسی کا تصور قائم کیوں کریں، اسی کو دیکھنا کیوں چاہیں؟ تو یہ بنیاد ہے صدیق اکبر کا یہ قول کہ صدیق اکبر فرمایا یا رسول اللہ میری آنکھیں ہوں اور آپ کا چہرہ ہو، تو ہر مرید کو راستہ مل گیا کہ میری آنکھیں ہوں مرشد کا چہرہ ہو۔ تصور شیخ کی یہ بنیاد ہے۔
اللہ کی تعریف کی ہے. کچھ بندے ایسے ہیں جو دنیا چاہتے ہیں, کچھ بندے ایسے ہیں جو آخرت چاہتے ہیں, اور کچھ ایسے ہیں جو یریدون وجہہ, جو اپنے رب کا دیدار چاہتے ہیں, جو اپنے رب کو دیکھنا چاہتے ہیں, اپنے رب کو دیکھنا چاہتے ہیں, اور لیکن دیکھ نہیں سکتے. رب ارنی, موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تو اللہ نے فرمایا لن ترانی, یہ نہیں فرمایا کہ مجھے نہیں دیکھا جا سکتا, یہ کہا موسیٰ تم نہیں دیکھ سکتے ہو. اگر دیکھا ہی نہیں جا سکتا ہوتا تو اللہ فرماتا کوئی مجھے نہیں دیکھ سکتا. فرمایا لن ترانی, تم نہیں دیکھ سکتے. اچھا, اور پھر دیکھیے کیسی گنجائش اور کیسے کیسے اس کو حجت تمام کی کہ اچھا یہ میں پہاڑ کی طرف دیکھو, اگر تم اس پہاڑ کو دیکھ سکتے, پہاڑ جل کے راکھ ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام نے شان ربوبیت کی تجلی کی, پتہ نہیں کون سی کرن دیکھی کہ مدہوش ہو گئے. بے ہوش نہیں ہوئے, ہوش اور ہے, بے ہوش ہونا اور ہے, اور مدہوش ہونا اور ہے. کسی چیز میں گم ہونا اور ہے. اور میں آپ کا ممنون ہوں کہ آپ میری بکھری ہوئی باتوں کو قبول فرماتے ہیں. اگر ابھی روانی میں وقت سے ڈرا ہوا ہوں تو میں ذرا جلدی تیز بولتا ہوں کہ میں 1 گھنٹے میں اپنے بکھری ہوئی باتوں کو سمیٹ سکوں یا چلیے پھیلا سکوں. مجھے کچھ نہیں معلوم کہ میں سمیٹوں گا بات کو کہ پھیلاؤں گا کہ 1 گھنٹہ پورا ہوگا تقریر ختم کر دوں گا. تو شان ربوبیت کی تجلی پہاڑ پہ پڑی, وہ پہاڑ تو جل کے راکھ ہو گیا. لیکن موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نہیں کہنا چاہیے کہ وہ بے ہوش ہو گئے, وہ مدہوش ہو گئے. اس تجلی میں ایسے گم ہوئے کہ اس طرف کا کہیں ہوش ہی نہیں رہا. وجدان جو ہوتا ہے نا, وجدان, یا یہ جو محفل میں وجد آ جاتا ہے, ذکر سنتے ہوئے محفل سما ہو یا ناخوانی کی محفل ہو, جب کسی کو وجد آ جاتا ہے تو وہ خالی نہیں ہوتا ہے. جب بھی کبھی وجد, وجدان, یہ واو جیم دال جب کبھی دیکھیں نا تو اس کے معنی کھونے کے نہیں ہوتے ہیں, پانے کے ہوتے ہیں, ہونے کے ہوتے ہیں. وہ موجود ہو یا وہ وجدان ہو یا وہ وجد ہو, تو جس کو وجد آتا ہے اصل میں وہ کسی بات کو پا لیتا ہے اور اس پر وہ بات ایسی چھا جاتی ہے کہ پھر اسے ہوش نہیں رہتا. اور بعض دفعہ تو قول بھی بھول جاتا ہے, وہ یہ بھی بھول جاتا ہے کہ ذکر پر اس پر کیفیت آئی تھی. قول بھی یاد نہیں رہتا, ذکر بھی یاد نہیں رہتا, مضمون بھی یاد نہیں رہتا, صرف محبت کی فضا میں دل لفظ کرتا ہے, صرف محبت کی کیفیت اس پہ رہتی ہے, باقی اسے کچھ بھی ہوش نہیں ہوتا. تو موسیٰ علیہ السلام نے پہاڑ پہ تجلی کا نزول دیکھا, ایسے مدہوش ہوئے. اللہ اکبر. اس تجلی کا پھر یہ فیضان تھا کہ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام اپنی آنکھوں سے 40-40 میل دور کالے پتھر پر رینگتی ہوئی چیوٹی دیکھ لیا کرتے تھے. اور میرے آقا مولانا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دیدار کیا. آپ کی کیا شان بیان ہو, مگر ایک بات ہے کہ دیکھنے والوں کو دیکھنے کا سلسلہ جاری ہے. کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صدیق نے دیکھا, صحابہ اکرام تابعین تبع تابعین, دیکھنے والوں کا سلسلہ جاری ہے. ہم اپنے مرشدان گرامی کو دیکھ رہے ہیں. سنبھال کر رکھنا. میری آنکھوں میں چند چہرے ہیں, میری آنکھیں سنبھال کر رکھنے کی جگہ. کچھ لوگ نماز پڑھ کے دعا مانگ رہے تھے میدان میں, ایک نوجوان گزرے, پوچھ رہے کہ کیا ہو رہا ہے, یہ مجمع کیسا ہے. کہا بارش کی ہوئی ہے, لوگ بارش کی دعائیں مانگ رہے ہیں لیکن بارش نہیں ہوتی. اس لڑکے نے آسمان کی طرف دیکھا, یا اللہ میری آنکھوں میں جو راز ہے میں اس کا واسطہ دیتا ہوں تو بارش ہو جائے. جیسے اس نے کہا بادل آئے, بارش شروع ہو گئی. لوگوں نے اسے پکڑ لیا کہ تمہاری آنکھوں میں کیا راز ہے. کہا میں نے بایزید بستامی رحمہ کو دیکھا ہے, میں نے بایزید اللہ کے ولی کو دیکھا ہے, میری آنکھوں میں یہ راز ہے کہ میں نے اللہ کے ولی کو دیکھا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. بہرحال یہ جو میں نے حدیث شریف سنی تھی آتے وقت اس سے استفادہ کیا, اور میں اپنی عادت کے مطابق اپنی کم علمی کو سب سے بڑے علم سے سہارا دینے کے لیے یہ پوچھ لیتا ہوں کہ محفل کا آغاز ہوا تھا تو قرآن شریف کی تلاوت یقیناً ہوئی ہوگی, تو کون سی صورت ہوئی, کون سی آیات ہوئی؟ سورہ حشر کی آخری آیات. جی واللہ وزیر اعظم. تو علماء اہل سنت کا یہ دعویٰ ہے کہ تم قرآن پڑھو, جہاں سے چاہو پڑھو, ہم حضور کی شان بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی ترجمانی کا بھی شرف عطا فرمائے, علماء اہل سنت کی تقلید کی بھی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے, تو ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے. اب یہ سورہ حشر کی جو آخری آیات ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کے بڑے بڑے نام ہیں, اور بڑے نام بھی ہم اپنے طرف سے محبت کے اظہار کے لیے کہتے ہیں, ورنہ ہمارے بزرگ سے کسی نے پوچھا خدمت میں رہے
اور جب کافی دن خدمت میں رہے تو انہوں نے پوچھا کہ کیا تم کیا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت آپ کے پاس اسم اعظم ہے تو وہ اسم اعظم جو ہے وہ میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے دے دیجئے۔ انہوں نے کہا بیٹا میں سمجھا نہیں۔ کہا اللہ کا بڑا نام وہ مجھے بتا دیجئے۔ تو انہوں نے کہا چھوٹا نام تم بتا دو تو بڑا میں بتا دوں، چھوٹا نام تم بتا دو تو بڑا نام میں بتا دوں۔ آپ اہل محبت تشریف فرمائے، ایک بات عرض کروں، اللہ کی تجلی ظاہر ہو تو چیزیں جل جاتی ہیں، آن میں کوئی چیز باقی نہیں بچے گی، سب جل جائے گی، اور حضور جلنا اٹھائیں تو کوئی جلے گا نہیں، مدہوش ہو جائے گا، سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا، کوئی ہوش میں نہیں رہے گا، کوئی ہوش میں نہیں رہے گا۔ اللہ دیکھیں کیونکہ یہ نظام چلانا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کو مستور رکھا ہے۔ اور اے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ وہاں کوہ طور پر ایک لمحے کے بھی ہزاروں حصے میں شان ربوبیت کی نہ جانے تجلی کا کون سا حصہ پڑا تو کوہ طور جل گیا ایک مرتبہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور یہاں ہم اور آپ ان دیواروں کی زیارت کرتے ہیں جہاں صبح و شام 360 مرتبہ رب کی تجلی کا نزول ہوتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ خانہ کعبہ ہے، وہ خانہ کعبہ ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اس کا جمال بھی مستور نہ رکھے، اس کا جلال مستور نہ رکھے، تجلیات کو پردے میں نہ رکھے، اللہ اکبر، تو کسی کی طاقت نہیں ہے کہ وہ کعبے کو بھی دیکھ سکے۔ اللہ سوچے تو صحیح، طور پہ تجلی نازل ہو تو موسیٰ علیہ السلام مدہوش ہو جائیں، اور یہاں خانہ کعبہ پہ صبح شام تجلیوں کا نزول ہے، 360 مرتبہ رحمت کی تجلی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، کون دیکھ سکتا؟ دیکھنے والے آہستہ آہستہ دیکھتے ہیں تو پردہ اٹھتا جاتا ہے، اسی پردے سے پردے اٹھتے جاتے ہیں، اس کی ہر شان پر لاکھوں پردے ہیں اور ہر پردے میں لاکھوں جلوے ہیں۔ بس یہی بہت ہے کہ آپ دیکھ لیتے ہیں ان چیزوں کو، کعبے کو دیکھ لیتے ہیں، یقین رکھتے ہیں کہ اس پہ تجلیوں کا نزول ہے۔ یہ بچہ میری بات سن رہا ہے، سن رہے ہو نا؟ مجھے نہیں معلوم کیسے سن رہے ہو، بس یہ سمجھتا ہوں کہ سن رہے ہو، یہ سمجھتا ہوں کان ہے سن رہے ہو، یہ سمجھتا ہوں کہ روح ہے تو سن رہی ہوگی۔ میں نہیں سمجھ سکتا نا کہ تم کیسے سن رہے ہو، وہ روح کیسے سن رہی ہے۔ اللہ میرا یقین ہے کہ تم سن رہے ہو۔ خدا کی قسم، کعبے کو دیکھو تو یقین رکھو کہ تجلی دیکھ رہے ہو، اس دیوار کو دیکھ رہے ہو جس پہ ماشاءاللہ محفل کے چھوٹے بچے بھی کیسے کھڑے ہوئے ہیں۔ پہلے سننا میرا بھائی کوئی آسان بات نہیں تھی، یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ اس میں ہر شخص نعرہ لگا سکے، لیکن اتنے چھوٹے سے بچے نے اس بات پر کہ جب آپ کسی سے کلام کرتے ہیں تو یقین رکھتے ہیں نا کہ یہ سن رہا ہوگا۔ آپ کو اس کی کیفیت تو نہیں معلوم وہ کیسے سن رہا ہے، لیکن یقین ہے سن رہا ہے۔ اسی طرح کعبے پہ تجلیوں کا نزول ہے۔ سرکار فرمایا دن میں 360 مرتبہ رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، تجلی رحمت والی تجلی کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، میں کیا عرض کروں، میرے الفاظ ٹوٹ جاتے ہیں۔ رحمت کا نزول ہوتا ہے کہ رحمت کی تجلی کا نزول ہوتا ہے، یہ رحمت کا نزول جہاں کہیں ہوتا ہے اس ظرف کے اعتبار سے ہوتا ہے، اس ظرف کے اعتبار سے ہوتا ہے، اور جس کا دیدار کیا جاتا ہے وہ تجلی کا نزول شہود کے اعتبار سے ہوتا ہے، وہ مشہد ہوتی ہے۔ بیمار پہ رحمت ہو تو اسے صحت ملتی ہے، مقروض پہ رحمت ہو تو قرض ادا ہوتا ہے، اور جس کو دیکھا جاتا ہے اس پہ تجلی کا نزول ہوتا ہے رحمت کی شکل میں۔ اللہ اکبر، کیونکہ کعبے کو تو روٹی کی ضرورت نہیں ہے، کعبے کی جو اس کو پروان چڑھانے والا ہے، اس کی شان بڑھانے والا ہے، اس پہ رحمت کی تجلی کا نزول فرماتا ہے۔ اور پھر وہ کشش ہے جو ایمان والے اس کعبے کی طرف کھینچے چلے جا رہے ہیں۔ اس کعبے سے جا کے پوچھو مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ بھی چند سو سال پہلے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آنے سے چند سو سال پہلے کتنا ویران تھا کعبہ، کتنا ویران تھا مکہ مکرمہ۔ اللہ اکبر، سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک کتنے نبی تشریف لائے، کس نے حج نہیں کیا ہوگا، کس نے تعمیر میں حصہ، جبرائیل علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اللہ اکبر، انہوں نے تعمیر میں حصہ لیا، لیکن کیا کعبہ آباد تھا؟ آباد نہیں تھا، ویران تھا، ٹوٹی پھوٹی دیواریں رہیں، بتخانہ بن گیا، پورا مکہ ریگزار صحرا، گھاس کا تنکا نہیں اٹھتا تھا۔ کعبہ روتا تھا، یا اللہ میں تیرا گھر مانی کروں، اے اللہ میں تیرا گھر، یہ عرش یہاں تھا، وہ مقام اتنا غیر آباد۔ بیٹا رہن دیجیے سر، منع نہ کیجیے، بچوں باتیں کرو باتیں کرو باتیں کرو باتیں کرو، میں منع نہیں کرتا باتیں کرے گا۔ اچھا
یہ انتظام کی وجہ سے کر رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں باتیں کرو لیکن کس کی باتیں کرو؟ پیارے نبی کی باتیں کرو. سبحان اللہ. آپس میں مجھ سے باتیں کرو. اچھا، اور میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ تم میری بات سن رہے ہو. تم تو نظر آ رہے ہو. ہم تو ان کے بارے میں سمجھتے ہیں جو نظر نہیں آتے، کہ ہم جا کے قبر پہ سلام کرتے ہیں تو یقین رکھتے ہیں وہ سن رہے ہیں. اس طرح ایک ظاہر آدمی بات سن رہا ہے اور میں اس کے سننے کی کیفیت نہیں سمجھ سکتا. جسم کو دیکھ سکتا ہوں لیکن اس کے اندر جب تک روح ہے سمجھتا ہوں کہ سن رہے ہوں گے. تم سن رہے ہوگے. سمجھو نہ سمجھو سن لو. بچوں مت سمجھو، سن لو. بات میں سمجھ میں آ جائے گی. سننا ضرور، الفاظ ضرور مانوس ہو جاؤ الفاظ سے. ابھی تمہارا سمجھنا ضروری نہیں ہے. ابھی صرف سن لو، پھر بعد میں سمجھ میں بات آ جائے گی. جب تم پھر کبھی بڑے ہو کے سمجھو گے نا، سمجھنا چاہو گے تو بات سمجھ میں ابھی ضروری نہیں ہے. ابھی تو تمہارا ہونا محفل کی کرامت ہے. یہ محفل کی حقانیت کی دلیل ہے کہ دنیا میں کوئی اور محفل ایسے نہیں ہے. کوئی سیاسی جلسہ اور قسم کے پہلوان مولوی آ جائیں تو بچے وہاں نظر نہیں آتے، اس گلی میں نہیں جاتے. یہ صرف میلاد مصطفیٰ کی محفل ہے کہ دریا بچھنے نہیں پاتی کہ بچے آ کے بیٹھنا شروع ہو جاتے ہیں. اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ایسا لگتا ہے کوئی ان کے کانوں میں کہہ دیتا ہے کہ آؤ آؤ، اس کی محفل ہے جو تمام عالم کے لیے رحمت بن کے تشریف لائے ہیں. یہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل ہے. اور جو بچے اپنی وہاں نہ بٹھائیں، آگے آنے دیجیے. بیٹا آگے آ جاؤ اور آگے آ جاؤ. یہاں بھی چٹائی بچھا ہے. چھوٹے بچے بیٹھیں گے تو دیکھیں گے بھی، نظر نہیں آئے گا. اور سننا اور ہے، دیکھنا اور ہے. سن تو کہیں بھی اس سے لیتے، یہاں تو دیکھنے کے لیے آ گئے نا. سننا اور ہے، دیکھنا اور ہے، اور پھر حاضری اور ہے. سننا اور ہے، دیکھنا اور ہے، حاضری اور ہے، اور حضوری کچھ اور ہی چیز ہے. تو حاضری تک تو ہمارے ہم کر سکتے، حاضری ہم پیش کر سکتے. جو جس قدر مہذب معتب حاضری کا اہتمام کرے گا حضوری پانے کی امید بڑھ جائے گی. لیکن حضوری ہماری طرف سے نہیں ہوتی، حضوری اللہ اس کے رسول کی طرف سے عطا ہوتی ہے. حاضری ہماری ہوتی ہے، محفل میں ہو، بزرگوں کی بارگاہ میں ہو، مکان میں ہو کہ بازار پہ ہو، یا حرم شریف میں ہو، یا حج ہو یا عمرہ ہو. اللہ اکبر. حاضری کی حد تک آپ اہتمام کر سکتے ہیں مگر حضوری وہاں سے عطا ہوتی ہے. یہ ضرور ہے کہنے کو ایک بات کہ جس قدر حاضری باادب ہوگی، حاضری میں تہذیب اور ادب کا خیال رکھا جائے گا تو اسی قدر حضوری نصیب ہوتی ہے. اور ورنہ سچی بات تو یہ ہے کہ جو سخی ہوتا ہے، سخی کے گھر پہ پہنچو لوگوں، جیسے چاہو پہنچو. سخی تو یہ بھی نہیں دیکھتا کون آیا ہے، کیسے آیا ہے، اس کو بن مانگے عطا فرما دیتا ہے. وہاں تک پہنچنے کی بات ہوتی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. قرآن شریف کی آیات پڑھی گئی، سورہ حشر کی آخری آیات، اس میں اللہ تعالیٰ کے بڑے پیارے پیارے بڑے بڑے نام جو پہلے پہلے دلوں کو شکار کرتے ہیں، جو نماز توجہ سے سنتے ہیں، اور اس میں کہیں اللہ تعالیٰ کے انعام امام صاحب قاری صاحب لے دیں تو پھر وہ دل شکار ہو جاتا ہے. واللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم. واللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المعین العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون. واللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح جتنے نام اللہ کے لیے گئے آپ کوئی بھی نام لیجئے، میں اس کی روشنی میں حضور کی شان بیان کروں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام ہے. اللہ اکبر. هو اللہ. یہ ہو کیا ہے؟ ہو اللہ، ہو اللہ، وہ اللہ. یہ ہو اس میں اشارہ، ہو ضمیر اشارہ، ہو اللہ. یہ اللہ کے لیے اشارہ ہو نہیں سکتا. وہ اللہ، یہ اللہ تو نہیں ہو سکتا. اس اللہ اس اللہ نہیں ہو سکتا. یہ اشارہ کیا ہے؟ اشارہ ہمیشہ زمانی اور مکانی ہوتا ہے. یا تو مکان سے تعلق ہوتا ہے یا زمان سے ہوتا ہے. یہ وہ شخص ہے جس کو میں نے پہلے دیکھا تھا، وہاں ملے تھے، اس جگہ ملے تھے، جگہ کی نسبت سے کوئی بات کہی جائے گی. یا فلاں سال میں ملے تھے، کوئی وقت کا اشارہ ہوگا. آپ اہل علم اور دانش ہیں، مترادف الفاظ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ اس میں اشارہ جو ہے اس وہ زمان اور مکان کا متقاضی ہوتا ہے، یا پھر جس کی طرف اشارہ ہو اس کا ہونا ضروری سامنے ہوتا ہے. اسی لیے جو قبر میں سوالوں کا جواب، سوال جو ہوتے ہیں
اس میں تیسرا سوال ہوتا ہے ما كنت تقول في حق هذا الرجل، تم ان کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے؟ ہمارا عقیدہ ہے کہ سرکار قبر میں تشریف لاتے ہیں، تشریف بھی لاتے ہیں۔ تو اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں بچوں، آپ قیامت تک جواب نہیں دے سکتے، میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ بتائیے یہ کیا ہے؟ ما ھذا، what's this؟ پیچھا ہے، چیز دنیا کی کسی زبان میں پوچھتے رہو یہ کیا ہے، یہ کون ہے، کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ کیا ہے؟ مائک۔ یہ کیا ہے؟ اشارے کے ساتھ مشار الیہ کا ہونا ضروری ہوتا ہے سامنے۔ جب قبر میں پوچھا جائے گا ما كنت تقول في حق هذا الرجل، حضور موجود ہوں گے تو پوچھا جائے گا هذا الرجل، سوال ہی عبث ہو جائے اور قیامت تک کوئی جواب نہیں دے سکتا ہے۔ اگر فرشتے پوچھیں تم ان کے بارے میں کیا کہتے تھے، ان کے بارے میں، کن کے بارے میں؟ حضور موجود ہوں گے یا پوچھیں گے ما كنت تقول في حق هذا الرجل، سب بچوں دیکھو اور بتاؤ تم ان کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے؟ اپنے جیسا کہا کرتے تھے یا جیسا کہتے تھے یا سب سے اعلیٰ کہا کرتے تھے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، وہ اللہ، وہ صفا آگے مضمون آ رہا ہے، وہ اللہ الذی لا الہ الا هو، اللہ وہ اللہ، اس میں ذات الہی ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ مگر میں یہ کہتا ہوں یہ ہو جو ہے حضور کا مقام آپ اندازہ کریں، اللہ پر حضور کی معرفت کا اندازہ کریں۔ وہ اللہ سرکار سے کہلوایا اللہ نے، کہو وہ اللہ، یا اللہ یہ ہو کا اشارہ کیسا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، تو یہ ہو کا اشارہ نہ زمانی ہے نہ مکانی ہے، اللہ اکبر، نہ کسی ظاہر کے وجود کو دیکھ کے یا قائمہ نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں نے دیکھا ہوا ہو اور بولا ہو کہ وہ اللہ جو ہے اس کی یہ صفات ہے جس کو تم نے دیکھا نا ابھی، اس کو اس کی صفات ہے، استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ سرکار نے فرمایا وہ اللہ نے کہلوایا، قل هو اللہ احد، آپ فرما دیجئے کہ وہ ذات واجب الوجود یکتا ہے۔ یہاں کا هو اللہ الذی لا الہ الا هو، وہ اللہ ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تو یہ جو ہو کا اشارہ ہے نا، یہ زمان و مکان کا اشارہ نہیں ہے، یہ معرفت کا اشارہ ہے۔ تم نہیں جانتے ہو، جس کو میں جانتا ہوں وہ عبادت کے لائق ذات ہے۔ یہ ہو میں بھی معرفت ہے سرکار کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر اللہ کی ذات کا کوئی عارف ہے تو وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ اللہ الذی لا الہ کے نام اس اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ان صفات کا اگر کوئی مظہر ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کا مقام کون بیان کر سکتا ہے؟ 99 نام مشہور ہیں، ہزاروں ہوں گے اللہ کے نام، 70 نام حضور کے ایسے ہیں جو وہی ہیں جو اللہ کے نام، 70 سے زیادہ نام ایسے ہیں جو اللہ کے بھی ہیں اور حضور کے بھی ہیں۔ اور بچوں ڈرنا نہیں، نام کے مشترک ہونے سے صفت مشترک نہیں ہوتی، اور صفت کے ہم معنی لفظ بھی ہوں تو صفت اس درجے میں سب میں موجود نہیں ہوتی ہے۔ اللہ بھی رحیم ہے، حضور بھی رحیم ہے، اور ماں باپ بھی رحیم ہیں، تم بھی رحم کرو۔ اللہ کریم ہے، رسول کریم ہے، قرآن کریم ہے، اللہ ماں باپ کریم ہے، تم بھی کرم کرو، لوگوں سے سخاوت کرو، رحم کرو۔ تم بھی اپنی جگہ اللہ اکبر کریم ہو، سخی کریم ہو سکتے ہو، لیکن پھر ایک جملہ یاد رکھیے گا کہ صفت کا اعتبار موصوف سے ہوتا ہے، صفت کا اعتبار موصوف سے ہوتا ہے۔ جس کے لیے بولا جائے گا صفت تو اسی درجے پہ سمجھا جائے گا۔ جب اللہ کو رحیم کہا جائے گا تو شان الوہیت کے ساتھ رحمت کا اندازہ کرنا چاہیے، اور حضور کو رحیم کہا جائے گا تو شان رسالت کے ساتھ اللہ اکبر، اور ماں باپ اپنی شان ربوبیت کے ساتھ، اور ربوبیت کا مظہر وہ بھی ہے۔ میں ہتلاتا ہوں نا، میں کیا ماں باپ کی تعریف کر سکوں گا کہ جب رب نے قرآن میں کہا اس طرح کی دعائیں مالا نہ کرو، وَرْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اے اللہ میرے دونوں ماں باپ پہ رحم فرما جیسا کہ
انہوں نے مجھے بچپن میں پالا ہے، کما ربیانی صغیرہ، جس شان ربوبیت کے ساتھ، جس شان ربوبیت کے ساتھ اللہ اکبر انہوں نے مجھے پالا ہے۔ حضور کے پاس ایک نوجوان ایک صاحب آئے اور دل میں کچھ سوچ رہے تھے۔ حضور نے فرمایا کچھ کہہ رہے ہو؟ کیا حضور؟ نہیں کچھ تم کیا سوچ رہے ہو، کیا کہہ رہے ہو؟ سناؤ جو بات تم نے سوچی ہو سناؤ۔ کہ حضور آپ کے سامنے آتا ہوں تو بصیرت عطا ہو جاتی ہے، آپ کے سامنے آتا ہوں تو دل کو زبان مل جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ کہ حضور آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں تو بصیرت عطا ہو جاتی ہے۔ سرکار نے فرمایا سناؤ جو تم کہہ رہے تھے، دل میں کہہ رہے سناؤ۔ تو انہوں نے عربی میں کچھ اشعار سنائے کہ میں نے اسے بچپن میں پالا اور خود جاگا اسے سلایا اور بہترین سے بہترین کھانا کھلایا، اس کی پرورش کی، اور اب وہ جب وہ بڑا ہو گیا تو مجھے پوچھتا نہیں ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کو بلایا اور کہا دیکھو اپنے باپ کا خیال رکھو، کہ میرے پاس آئے تو وہ تمہارے بارے میں کچھ اشعار دل میں سوچ رہے تھے، تو ماں باپ کا خیال رکھیے۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی اس معاملے میں بڑی تاکید ہے۔ بہرحال ماں باپ بھی شان ربوبیت کا مظہر ہوتے ہیں، لیکن یہ جو صفت جس کے لیے بیان ہوگی موصوف کے اعتبار سے ہوگی۔ وہ اللہ الذی لا الہ الا ہو۔ اچھا ایک صفت جو بہت سی حقیقت میں اللہ کی ہے لیکن مجازاً مخلوق کو بھی ہوتی ہے، لیکن یہ جو هو اللہ، یہ جو اللہ ہونا ہے، یہ حقیقت میں معبود ہونا اللہ ہی کی صفت ہے، یہ مجازاً بھی کسی کی نہیں ہے۔ تو اس میں حضور کی شان کیسے معلوم ہوگی، حضور کا مقام کیسے معلوم ہوگا؟ حضور کا مقام اتنا عظیم ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہوتی، کسی کی عبادت نہیں ہونی چاہیے۔ یہ کیسے پتہ چلا؟ کسی نے اس کو دیکھا نہیں ہے کہ ایک جانب اس دیکھا ہو اور لوگوں کو سجدہ کرتے دیکھا اور زمین آسمان کو اس کی تسبیح پڑھتے ہوئے سنا ہو اور سمجھ گئے کہ یہ ذات ہے جس کی عبادت کرنی چاہیے، سب اسی کی عبادت کرتے ہیں، سب اسی کو سجدہ کرتے ہیں۔ کسی نے نہیں دیکھا اللہ تعالیٰ کے وجود کو، بحیثیت معبود وجود کو نہیں دیکھا۔ لوگوں نے تو ایک ہستی کو دیکھا جس کے اشارے پہ چاند ٹکڑے ہو گئے اور سورج واپس پھر آیا اور جانور ان کے قدموں میں سجدہ کر رہے تھے۔ جب ان کو سجدے میں دیکھا تو پوچھا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کس پر سجدہ کرتے ہو؟ تو حضور نے فرمایا هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، میں اس کی عبادت کرتا ہوں کہ جس کے سوا عبادت کے لائق کوئی ہے ہی نہیں۔ تو عبادت مصطفیٰ نے ثابت کیا کہ وہ ذات واجب الوجود اللہ اکبر اللہ اکبر حقیقی معبود عبادت کے لائق اسی کی ذات ہے، اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ پہچانو تو اپنے کو پہچانو، بھلاؤ تو اپنے کو بھلاؤ۔ لوگوں پہچانو تو اپنے کو پہچانو، بھلاؤ تو پہچانو اللہ اکبر، اور خود کو بھلاؤ تو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ۔ یہ سورہ پیغام مل گیا کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے مگر اللہ ہے۔ پھر لا الہ کو چھوڑو، الا اللہ کو پکڑ لو، وہی وہ ہے، وہی وہ ہے، اللہ ہی اللہ ہے، اللہ ہی اللہ ہے۔ کسی کو کثرت نظر آتی ہے، صرف کثرت نظر آتی ہے، کسی کو کثرت میں وحدت نظر آتی ہے، اور پھر کسی کو کثرت نظر ہی نہیں آتی، وحدت ہی نظر آتی ہے۔ وہ اللہ الذی لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، وہ ذات واجب الوجود ہے۔ اس کی دلیل اگر کوئی ہے تو وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کوئی معاملی مقام نہیں ہے حضور کا، مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ایک دنیا جو اندیکھے خدا کی عبادت کر رہی ہے، فیضان ہے نبوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ یہ ایک دنیا جو اندیکھے خدا کی عبادت کر رہی ہے، معمولی بات ہے، سب کہیں نہ کہیں مقید کر دیتے ہیں، بت بنا دیتے ہیں، اوتار مان لیتے ہیں، آنے جانے والا اترنے والا مان لیتے ہیں، نبی کو خدا کا درجہ دے دیتے ہیں، پھر نبی کا اسٹیچو بنا دیتے ہیں۔ تمام کہیں نہ کہیں شرک میں مبتلا ہوئے،
لیکن آپ اور ہم الحمدللہ ایسا نہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. حضور کا امتی شرک سے پاک ہے, کبھی شرک نہیں کرے گا, کیونکہ وہ ان کا امتی ہے اور ان سے محبت کرتا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. جنہوں نے اپنی شان نبوت اور رسالت سے اور رسالت کا وہ حق ادا کیا ہے کہ اندیکھے خدا کی عبادت میں مجبور کر دیا ہے. اندیکھے خدا, اندیکھے خدا, معمولی بات نہیں ہے. اللہ اکبر. اندیکھے خدا کی جو عبادت مسلمان کر رہا ہے, کس کے کہنے سے کر رہا ہے؟ صرف اور صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ اکبر اللہ اکبر. انہوں نے اپنی نبوت اور اپنی رسالت سے بندوں کو وہ روشنی پر پہنچائی کہ وہ توحید آشنا ہو گئے, وہ توحید آشنا ہو گئے. واللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادہ وهو الرحمن الرحیم. اللہ عالم الغیب ہے. ہاں یہاں ایک مشکل مقام ہے کہ بعض لوگ نبی کو بھی غیب جاننے والا کہتے ہیں, جبکہ آپ نے شیخ میں شہادہ. ویسے تو غیب اور شہادت جو ظاہر کا علم ہے, جو شہادت کے منصور مشہور ہے, جو علم بھی ہے, طب کا علم ہو, سائنس کا علم ہو, جو بھی علم ہے جو ظاہر ہے, جو کتابی علم ہے, جو بھی ہے, یہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے, کیونکہ غیب اور شہادت دونوں کا عالم اللہ تعالیٰ ہے. لیکن لفظ عالم الغیب جو ہے وہ اللہ کے لیے ہے. غیب صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے, اور یہ بعض لوگ جو ہیں وہ نبی کے لیے علم غیب کے قائل ہیں. اچھا بچوں یہ بتاؤ, اللہ کا نام کیا ہے؟ عالم الغیب. عالم میں اور طالب علم میں کیا فرق ہے؟ سب جانتا ہے, پر علم بتاتا ہے. اگر صرف جانتا بھی ہوگا نا, لیکن کسی کو بتا نہ سکتا, وہ عالم وہ ہوتا ہے جو علم رکھتا ہے اور علم دے سکتا ہے. اللہ کو عالم الغیب مانیے حضرات, اللہ کو عالم الغیب مانیے, اللہ کو طالب علم نہ مانیے. یہ نہ مانیے کہ جب کچھ ہو جاتا ہے تو اس کو علم ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کے علم میں وہ سب کچھ ہے جو ظاہر ہے اور جو ظاہر نہیں ہوا, جو ہم سے چھپا ہوا ہے, سب اللہ کے علم میں ہے. اور جو کچھ اللہ کے علم میں ہے, جسے جو ہمارے اعتبار سے غیب ہے, اس کا عالم اللہ تعالیٰ ہے. اللہ عالم الغیب ہے, اللہ عالم الغیب ہے. اب آپ کسی کے معلوم ہو, پروفیسر رئیس صاحب کس ادارے سے تعلق ہے, یہ امام صاحب ہیں, کس مسجد میں ہیں, کسی کے بارے میں کہا جائے یہ امام صاحب ہیں, تو پوچھا جا سکتا ہے یہ کس مسجد کے امام ہیں. اگر کسی کے بارے میں یہ ہو کہ یہ عالم ہے, تو پوچھا جاتا ہے کہاں پڑھاتے ہیں. اللہ کو عالم الغیب ماننے والوں یہ پوچھو کہ اللہ کہاں علم غیب پڑھاتا ہے, تو ہم بتائیں گے مدرسے نبوت میں پڑھاتا ہے, دور رسالت میں پڑھاتا ہے. اس سے تو ثابت ہوا واللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ, اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. وہ غیب اور چاہتا ہے غیب کا علم عطا فرماتا ہے, اور جسے چاہتا ہے دونوں عطا فرماتا ہے, اور جسے چاہا جتنا عطا کیا وہ سب سے زیادہ حضور کو عطا فرمایا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خبروں نے, حضور نے جو غیب کی خبریں دی ہیں, اس نے ثابت کیا کہ جب نبی اس قدر غیب جانتا ہے تو اللہ کس قدر غیب جانتا ہوگا. اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والے واقعات کی خبر دے دی ہے, اول آخر کی خبر دے دی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شان نبوت نے, نبی کہتے ہی غیب کی خبریں دینے والے کو ہے. کل کی خبر تو خبر ہوتی ہے, لیکن یہ جتنے اخبار ہیں, یہ جتنے ریڈیو ہیں, ٹی وی ہے, جو تاریخ ہے, اب یہ اخبار تاریخ کا حصہ بن جاتے ہیں. کوئی بھی خبر جو آپ سنتے ہیں نا, اور آپ کو جو خبر دیتا ہے وہ ماضی کا حصہ ہوتا ہے. چاہے ایک لمحے پہلے کوئی بات ہوئی ہو, وہ خبر آپ کو دیتا ہے. اخبار ٹی وی وہ خبر دیتا ہے جو ہو چکی ہے. نبی کو کل کی خبر نہیں ہے یہ مت کہو, یہ کہو دنیا کل کی خبر دیتی ہے, گزرے ہوئے کل کی, نبی آنے والے کل کی خبر دیتا ہے.
نبی وہ نہیں ہے کہ جو واقعہ ہو جائے وہ بتا دے، نبی تو وہ ہے وہ واقعہ بتائے جو ابھی ہوا نہیں ہے۔ یہ بنیادی باتیں ہیں، بنیادی باتیں ہیں، اور یہ تقوی محفوظ ہو رہی ہو تو اسے پھر دیکھیے گا اور دکھائیے گا ان کو بھی جو کسی غلط فہمی کا شکار ہو۔ نبی کو کل کی خبر نہیں ہے، نبی کو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں ہے، اور دیوار کے نیچے کی خبر تو خضر ہم غیب کی خبریں دے جہاں العلم و عقل و ادراک کے سارے اسباب ختم ہو جائیں۔ یہ وحی جو ہے اللہ تعالیٰ اپنے نبی پر وحی کرتا ہے، اور وہی غیب کے پڑھے لکھے ہوئے یہاں کے پڑھ کے پیدا ہوئے، یہاں کے پڑھا شاباش جلدی بولو، ٹائم قیمتی ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں ہر شخص کو بھیجتا ہے تو بے خبر بھیجتا ہے، نبی کو باخبر بھیجتا ہے۔ حضور کا مقام اپنے انداز سے آدم علیہ السلام پہ سلام و ابو البشر ہیں، بڑی شان ہے آدم علیہ السلام کی۔ تم دیکھنا قیامت میں آدم علیہ السلام پہ ہمارا سلام ہو، الحمدللہ سارے ان کے بیٹے تک تو اب پہنچے، ان تک نہیں پہنچے، ان کے بیٹے شہید ہوئے، ان کے مدار پہ ہم حاضر ہوئے۔ آدم علیہ السلام کو تم قیامت میں دیکھنا، ان کا مقام جب لاکھوں نبی ان کے بیٹے بن کر جنت میں داخل ہوں گے۔ آدم علیہ السلام کا معمولی مقام نہیں ہے۔ کبھی یہ نہ کہنا کوئی غلطی ہو جائے کیوں ہے ہوئی تو کہنا آدمی ہوں، آدمی سے غلطی ہو جاتی، ایسا کبھی نہیں کہنا۔ یہ استغفر اللہ ایسی نسبت ہوتی ہے کہ مجھ سے یہ غلطی اس لیے ہو گئی کہ وہ ایک ذہن میں بات ہوتی ہے کہ آدم علیہ السلام اس پیڑ کے پاس چلے گئے، سہو نسیان جو کچھ بھی ہوا تو آدم علیہ السلام سے وہ مجھ سے بھی اس نے یہاں کہیں بھی محلے میں اور تمہیں کوئی پکڑے رکھے تم نے ایسا کیوں کیا، تم کہتے ہو کہ میں نے اس لیے کیا کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں۔ اپنے باپ کے لیے نہیں کہتے، نبیوں کے باپ کے لیے کہتے۔ ہم اور آپ سچے دل سے توبہ کریں، یا اللہ توبہ کرتے ہیں کبھی ہم سے بات منہ سے نکلی ہو روانی میں کہ ہم آدمی ہیں اس لیے ہم سے غلطی ہوتی ہے۔ کبھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم سے غلطی اس لیے ہوتی ہے کہ تم آدم کی اولاد ہو، اس نے تو کہا لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے آدم کی اولاد کو بڑی بزرگی عطا فرمائی ہے، اللہ بڑی عزت عطا فرمائی ہے۔ جو غلطی ہوتی ہے، جو غلطی ذرا سے لوگ کرتے ہیں، ایگو کو کرتی ہے، ایگو سے آواز اچھی لگتی ہے، مشین سے ٹکرا کے آواز آتی ہے تو اچھی لگتی ہے، لیکن مجھے مشین سے ٹکرا کے آنے سے زیادہ ضرورت اس بات کی کہ میری آواز کاش آپ کے دلوں سے ٹکرا کے واپس آئے۔ گلی ہے تو دیواروں سے بہت دور تک انتظام ہے، گلبہار ماشاءاللہ سالانہ جشن عید میلاد النبی، آواز بہت دور تک جا رہی ہے، مکانوں سے ٹکرا کے آتی ہے، اس لیے بھی آواز گونجتی ہے۔ میں کہتا ہوں کاش مکانوں سے ٹکرا کے نہ آتی، مکینوں کے سینوں سے ٹکرا کے جو قرآن پڑھا گیا اس سے بیان کر رہا ہوں، حضور کی شان بیان دو اور چار کی طرح بیان کر رہا ہوں کہ آپ کتنے مسئلے حل ہوتا دیکھیں گے۔ عالم الغیب اللہ کی ذات ہے، اور اللہ کو عالم الغیب مانا اور اندازہ ہوا کہ جب نبی نے غیب کی خبریں دی تو پتہ چلا کہ جب نبی اتنی غیب کی خبریں دے سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ کس قدر دے سکتا ہے۔ مجھے نکبت پیدا ہوتی ہے، اور نبی کے بارے میں اسے بھی مت سمجھنا کہ جب اس سے پوچھا جاتا تھا تو اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے جواب دیتا تھا اور پھر حضور وسلم دے دیتے۔ یہ ایک شکل ہے، کسی طالب علم کو سامنے بٹھایا جائے، استاد پیچھے ہو اور کوئی اس سے سوال کرے اور وہ سوال وہ بھی سن رہا ہے جو پردے کے پیچھے ہے، اس سوال کا جواب وہ اپنے طالب علم کو کان میں بتائے، پھر وہ طالب علم دوسروں کو بتائے۔ ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے، اور ایک یہ بھی ہوتا ہے علم کا عالم کہ استاد اپنے شاگرد کو اتنا علم دے دے کہے کہ پوچھ لو اس سے، جو پوچھو گے وہ بتائے گا، جو آپ جانتے تھے جو نہیں جانتے تھے وہ بھی بتا دیا۔ وَقَانْ فَضْلُ عَلَيْكَ عَظِيمًا، یہ ذاتی علم جو اللہ نے حضور کو عطا فرما دیا وہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، جو اللہ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب عطا فرمایا
اور یہی نہیں کہ کوئی مولوی آپ سے کہے ہم مانتے ہیں لیکن وحی کے ذریعے لیکن وحی کے ذریعے نہیں کہ ہر وقت وحی آ رہی ہے، جس پر سوال کیا اور وحی آئے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، نہیں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر علم عطا فرما دیا، وہ جوہر عطا فرما دیا کہ ان کے پاس بیٹھنے والے جن پر وحی نہیں آتی تھی ان کی آنکھیں حضور نے کتنی کھول دی کہ مدینہ شریف میں رہ کر خطبہ بھی دے رہے اور فارس میں ملاحظہ بھی فرما رہے ہیں۔ یہ حجاب کس نے اٹھایا تھا؟ سیدنا عمر فاروق عنہ کی آنکھوں سے حضرت فاروق عنہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام ہو کہ مدینہ شریف میں رہ کر فارس میں نہاون میں حضرت ساریہ کو دیکھ رہے تھے اور ان کو بتا رہے تھے، حضرت ساریہ کو سلام ہو کہ فارس میں رہ کے فاروق اعظم کی آواز سن رہے تھے۔ یہ صحابہ کرام رضوان کو یہ فیضان کس کی صحبت سے ملا؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا فیضان ہے۔ اللہ تو میرے آقا و مولا کہاں تک دیکھتے ہوں گے اور کہاں تک سنتے ہوں گے؟ عالم الغیب والشہادہ وہ الرحمن الرحیم، اللہ رحمان الرحیم ہے۔ اگر مشکلات ہوں، حالات کی سختی ہو تو وہ ٹیلی ویژن پہ کوئی بتائے، اخبار میں سوال کا جواب بتائے، یا آپ کے مرشد بتائیں، یا اللہ رحمان الرحیم کثرت سے پڑھیے، یا اللہ رحمان الرحیم کثرت سے پڑھیے۔ دیکھیے وہی نام جو اللہ نے بتائے وہی بتائے جائیں گے، اور نام کہیں سے نہیں آ سکتے۔ اللہ کو وہی قرآن ہے، کوئی دوسری کتاب نہیں آئے گی۔ کبھی اس پہ یقین کی کمی نہ کرنا کہ انہوں نے کہا تھا ہاں حضرت حالات بہت خراب ہے، یا رحمان الرحیم پڑھو یا رحیم یا کریم پڑھو، وہ تو خیر مجھے معلوم ہے کہ شاید آپ کو اس پہ یقین نہیں ہے۔ اپنا مرشد اپنا یقین ہوتا ہے، زیادہ پڑھنا ہوتا ہے، کثرت سے پڑھنا ہوتا ہے۔ ہاتھ میں تسبیح رکھیے، آتے جاتے چلتے پھرتے سواری میں سوار پڑھتے رہیے تو آپ زیادہ تعداد میں پڑھ سکیں گے۔ ایک لوہے کا ٹکڑا ہو اور اس پہ آپ ہتھوڑا مارے کچھ نہیں بنا سکیں گے، ٹوٹ جائے گا۔ اس کو پہلے گرم کریں اور پھر مسلسل ضرب لگائیں تو اس کی کوئی شکل بنے گی۔ پہلے ایمان کی حرارت ہو، اللہ کو یقین کا سانچہ ہو، پھر مسلسل ضربے لگیں تو کام بنتا ہے۔ یا رحمان یا رحیم، یا رحمان کثرت سے پڑھیں، 100 200 300 1000 کثرت سے پڑھیں، بے شمار پڑھیں، پھر آپ دیکھیے کہ کیسے حالات بدلتے ہیں۔ یا رحیم یا کریم پڑھیے، کثرت سے پڑھیے، اللہ تعالیٰ رحم فرماتا ہے۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیے کہ آپ کے پڑھنے سے اس کی صفت میں کوئی تغیر کوئی تبدل نہیں ہوتا۔ اگر آپ یا رحمان یا رحیم پڑھیں گے تو اس کی رحمت بڑھ نہیں جائے گی۔ اگر آپ یہ سمجھیں گے کہ آپ کے یا رحیم یا کریم پڑھنے سے یا رحمان رحیم پڑھنے سے اللہ کی رحمت بڑھ جاتی ہے تو نہیں پڑھیں گے تو کم رہ جائے گی۔ اس کی صفات میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہے، کوئی کمی بیشی نہیں ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جو ذکر کرتا ہے نا کثرت سے، جس صفت جو یا اللہ رحمان الرحیم پڑھتا ہے اس پر رحمتوں کا نزول شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن ذکر سے پہلے اللہ اکبر، میں طریقت کی بات کر رہا ہوں کہ جیسے شریعت میں اگر آپ کسی ضرورت حاجت سے گئے ہوں، بچوں میں کیا کروں، بہت ہلکی اردو بولنی پڑے گی۔ پہلے لوگ حاجت کو سمجھ جاتے تھے، یا کوئی نجاست لگ جائے تو اسے صاف کرنا پڑتا ہے نا۔ بچوں کو پیشاب کرو گے تو پانی دینا پڑے گا، صاف کرو، پھر وضو کرو گے نا، پھر نماز پڑھو گے نا۔ ہم نے کیا کیا؟ استنجا کیا نہیں، وضو کر لیا، اور بعد نے وضو کے بغیر نماز شروع کر دی، توبہ کی نہیں، تزکیہ نفس کیا نہیں، اللہ عالم ہو گئے اور عالم ہو کے عمل بھی نہیں کیا، خلیفہ اور پیر بن گئے۔ استنجا کیا نہیں ہے، استنجا کیا نہیں ہے، وضو کر لیا ہے، وضو کس کام کا؟ نہیں ہوگا وضو۔ پہلے طہارت اختیار کرو، پہلے سچے دل سے توبہ کرو، پھر علم حاصل کرو، اور پھر جتنا علم ہو حد الوسع اس پہ عمل کرو۔ پھر کہیں خلافت ملے، پھر کسی کو تم بلاؤ نیکی ہدایت کی طرف تو اس میں اثر ہوگا، ورنہ یہ ساری تقریریں بغیر وضو کے نماز ہے۔ اللہ اکبر، جب شریعت میں اتنی پابندی ہو کہ بغیر وضو کی نماز نہیں ہو سکتی، اللہ اکبر، تو یہاں سکتا اللہ کا ذکر کرو، یا رحمان الرحیم، واللہ الذی لا الہ الا هو الغیب والشمان الرحیم ہے۔ کسی نے رحم کرتے ہوئے اسے دیکھا ہے؟ آپ نے اللہ کو رحم کرتے ہوئے دیکھا ہے؟
کسی نے نہیں دیکھا. لوگوں نے تو ایک ہستی کو دیکھا ہے, بچوں سے پیار فرماتے ہوئے, غریبوں کی مدد فرماتے ہوئے, بیواؤں کی شفقت فرماتے ہوئے, بوڑھوں کا بوجھ اٹھاتے, دشمنوں کو معاف کرتے ہوئے. تو یقین آ گیا کہ جب نبی اپنے دشمنوں کو معاف کر سکتا ہے تو اللہ بھی گنہگار بندوں کو معاف کر سکتا ہے. رحمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دلیل ہے, وہ رحمان و رحیم ہے, اور بہت اس کی رحمت بڑی وسیع ہے. کیسی ہوگی رحمت جس نے اپنے محبوب کو رحمت عالم بنا کر بھیجا ہے. وہ خود کس قدر رحمت کو پسند فرماتا ہے, رحم کرنے کو پسند فرماتا ہے کہ اپنے پیارے حبیب کو, نبیوں کے نبی, رسولوں کے رسول کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور رحمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ اہل سنت علماء تقریر سنتے رہتے ہیں. میں تو بنیادی باتیں عرض کر رہا ہوں اور سورہ حشر کی آخری آیات کی روشنی میں حضور کی شان بیان کر رہا ہوں کہ اگر حضور نہ ہوتے تو ان صفات کا ادراک کسی کو نہیں ہو سکتا. رحمت, وہ رحمت کیسی رحمت ہے, مفہوم سمجھ لو رحمت کا. اگر رحمت کا مفہوم سمجھنا ہے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو. یہ فاتح درود والے, نیاز والے بیٹھے ہیں نا, جو لنگر پہ فاتح دیتے ہیں اور وہ آخری آیات پڑھتے ہیں, جو 4-5 آیات ہمارے بزرگوں نے ترتیب کی. جو بڑا پیغام ہے سورہ بقرہ میں پڑھنے کے بعد پڑھتے ہیں الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم ان رحمت اللہ قریب المحسنین وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین ما كان محمد رسول الله ولكن رسول الله خاتم النبيين وكان بكل شيء عليما ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد رسول الله بعد كل شيء ما رب جلال جمالك يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. بچوں یہ 5 آیات جو ہے نا, یہ جو کتاب یہ یاد رکھنا, اس میں سارے عقائد کی بنیاد ہے. تمہیں کچھ یاد رہے نہ رہے, اگر تم یہ فاتح والی آیات یاد رکھ لو گے نا, توحید, رسالت, رحمت, سیرت پاک, اتباع سب سمجھ میں آ جائے گی. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ, تمہارا معبود وحدہ لا شریک, اور اس کی بے انتہا صفات ہیں, لیکن رحمت کی صفت سب سے غالب ہے. وَإِلَٰهُكُمْ واحد. یہ مت سمجھنا کہ تم کسی بھی ظلم کرو تم پہ رحمت ہو جائے. تم موبائل اور بٹن لوٹتے رہو اس لیے نشانہ بن جاؤ گے. بچوں, تم کسی پہ ظلم کرو اور اللہ تم پہ رحم کرے. اللہ معاشی صاف فرما دیا, ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. رحمت, میری رحمت ان کے ساتھ ہے جو دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں. سبحان اللہ. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین, جو دوسروں کے ساتھ رحمت کا سلوک کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پہ رحم فرماتا ہے. اچھا کیسے کریں, دوسروں کے ساتھ اچھائی کیسے کریں, خوبی سے کیسے پیش آئیں؟ ما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اس کو دیکھو جس کو تمام عالم کے لیے اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا. حضور کی سیرت کا مطالعہ کرو, وہ جو تمام عالموں کے لیے رحمت ہے, تمام رشتوں کے لیے رحمت ہے, ماضی حال مستقبل کی رحمت ہے. بہرحال وہ رحمت عالم کا ایک علیحدہ موضوع ہے. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اور یہ تو میں نہیں سمجھ رہے, وہ دیکھو نا دوسروں نے لکھا ہے میرا مزاج ایسا نہیں ہے, نہ مناظرہ نہ تقریر ہے, لیکن کیسے عالم ہے. حضور کی امتیوں نے جو دعویٰ کرتے تھے رحمت عالم کوئی اور بھی ہو سکتا ہے, تو ہمارے بزرگوں نے پابند کر دیا بیٹا فاتحہ پڑھنا تو اس ترتیب سے آیا وہ پڑھ لینا تاکہ اپنے عقیدے پہ صحیح رہو. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ خاتم النبیین. اللہ وہ رحمت عالم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے, آخری نبی ہے. حق میں نبوت کی بھی دلیل ان آیات میں مل جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہر بات کو بہتر جانتا ہے اور اللہ بھی اور اس کے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں. یہ ایمان باتوں بھی بھیجو. یہ میں نے ایک بات ذہن نظر کر دی کہ یہ جو آیات پڑھی جاتی ہیں فاتحہ کے وقت, بچوں کی توجہ سننا اور اس پر بھی عقیدہ رہا تو عقیدہ کامل رہے گا. سورہ حشر کی آخری آیات, اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ الرحمن الرحیم. هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المعين العزيز الجبار المتكبر. وقت نہیں ہے, جو بھی آپ نام لیجئے اللہ اکبر اللہ اکبر. وہ مومن و مہیمن ہے, نگراں ہے, اللہ امن دینے والا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے حضور کو بالمومنین رؤوف رحیم فرمایا ہے, عزیز علیہ فرمایا ہے. ان سارے ناموں کی صفات کا مظہر اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا ہے. گفتگو ختم کروں یہ کہہ کے کہ وہ خالق ہے, واللہ الخالق الباری المصور. بچوں خالق کون ہے؟
اللہ نے تمہیں نہیں بھلایا، اللہ نے تم پر عذاب نہیں کیا، اللہ نے تم پر ہمیشہ کرم کی نظر کی، اور یہ جب تک زندگی ہے یہ رحمت کے اسباب میں سے سبب یہاں حاضری ہے جس میں نماز کی تلقین کی گئی، حضور کی محبت کے چراغ روشن کیے جا رہے ہیں، یہ ان اسباب میں سے ایک سبب ہے، بڑی رحمت کا سلسلہ تسلسل سے جاری و ساری ہے۔ مالی طور پر پریشانی ہوگی، فکر نہ کرنا، یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہر سال نئی فصل دے دیتا ہے، موسم بدل دیتا ہے۔ اس پر پوری دنیا مالی طور پر پریشان ہے، تم زیادہ پریشان نہ ہونا، اپنے حالات میں گزارا کرنا۔ میرے والد پہ رحمت نازل ہو، بہت غریب آدمی تھے، میرے لیے بہت بڑے سرمایہ دار اور کم پڑھے لکھے تھے، لیکن میرے لیے سب سے بڑے دانشور۔ وہ کہتے ہیں دیکھو حمزہ یاد رکھنا، کبھی دھن دھنا، کبھی مٹھی چنا، کبھی وہ بھی منا۔ زندگی ایک سی نہیں رہتی، ایک بچوں ایک سی حالت میں نہیں رہتی۔ تم پیسے کی طرف زیادہ توجہ نہیں کرنا، خرچہ میں تم سے کہہ رہا ہوں تاکہ تمہیں زیادہ یقین آ جائے۔ یہ نہیں سمجھو کہ اماں مجھے آج کے پیسے نہیں دے رہے، آج کل آمدنی کم ہو گئی، بے روزگاری بڑھ گئی ہے۔ آج کل تو میں جلسوں میں اعلان کر رہا ہوں، مسجد میں چندہ دو، سیمنٹ کی بوری دو، لیکن میں اعلان کر رہا ہوں آج کل مسجد سیمنٹ کی بوری دینے سے پہلے محلے میں دیکھو کوئی غریب ہو تو آٹے کی بوری پہلے دے دو۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بے نیاز ہے، اسے مٹی پتھر کی ضرورت نہیں ہے، لیکن تمہارے پڑوس میں کوئی بھوکا نہ سوئے۔ اور یہ سادہ سفید پوش لوگ جس محلے میں آپ اور ہم رہتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں مدد کرنا مشکل ہے؟ یہاں بہت آسان ہے، کسی کو سوال کرنے کی ضرورت بھی نہیں۔ ہمارے زمانے مغرب کے بعد ہماری ڈیوٹی لگ جاتی تھی، کیا کھانا رکھا پلیٹ میں، پلیٹ کے اوپر پلیٹ، بچے نظر آتے تھے، خالہ کے دیا ہو، آپا کے دیا ہو، یہ دیا ہو، ذرا معلوم ہوا کہ ماں ذرا تکلیف ہے تو وہ آٹے کی 2 بوری ابا لے آئے، اور جا کے ایسے ہی کہہ رہے ہیں خالہ ابا سے 1 منگائی تھی 2 لے آئے، وہ آٹے میں کیڑے پڑ جائیں گے، آپ مہربانی کریں یہ آپ رکھ لیں۔ اللہ عزت کے ساتھ، مگر تم لوگوں نے اپنے گھروں میں دبا دیتے ہیں اسے کر لیے کہ فقیر گھٹی نہیں بجا سکتا، ڈیفینس اور وہاں تو گارڈ بیٹھے، فقیر جا نہیں سکتا، کوئی سوال نہیں کر سکتا، اور تمہارے یہاں کونوں پہ لڑکے ایسے بیٹھے کہ فقیر اب ڈرتا ہے کہ کہیں میں یہ بھی نہ لٹ جائے، اور صدقہ و خیرات کی کمی کرو گے تو تم مالی تنگی کا شکار رہو گے۔ میں تمہیں کیسا یہ مقامات عمل ہے، جب تم اللہ کی راہ میں دیتے ہو تمہیں اور دیتا ہے، جب تم روک لیتے ہو تو وہ بھی روک سکتا ہے۔ صدقہ و خیرات، حسن سلوک، پڑوسی کا خیال، بھائی بہنوں کا خیال، اللہ اکبر۔ یہ بچوں میں کوئی آپ دونوں بھائی ہیں، کوئی بھائی ہے بیٹا؟ 2 بھائی کے ساتھ بیٹھے، جی یہاں بڑے بیٹھے ہیں، 3 بھائی بیٹھے ہیں، 3 بھائی تو بیٹھے ہیں۔ اللہ حضرت میں بیٹھا ہوں اور میرے بھائی بیٹھے تھے۔ سبحان اللہ، بچوں میں نوجوانوں میں 2 بھائی کو ہمت ضرور نہیں کرتا، حضرت میں اور میرا بھائی، نہیں مجھے کیا تم کمال کرتے غفل والا کو دے، میں نے سمجھے نہیں ہوں، تم پانچی پڑھ، یہ پیچھے سفید ٹوپی پر قرآن شریف پڑھ رہے، حفظ کا ارادہ ہے کر لینا، اچھا تمہارے ساتھ قرآن کا نور ہے، اور یہ تم 2 بھائی جوڑے بیٹھے ہو، میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ وہ بھائی اچھا بتا دو 2 بھائی ہیں، یہ گوشت کسی کو دال دیتے ہیں، ایک جیسے روٹی کھا سکو، جب یہ بچے چھوٹے ہیں تو ماں باپ ایک جیسا کھانا کھلا رہے، 2 بھائی کا 4 بھائی بھی ہوتے، ایک جگہ 2 بچے بیٹھے تھے، کچھ شکل ملی تھی، میں نے کہا بھائی ہو، میں نے کہا بھائی، تو میں نے کہا ایک جیسی روٹی کھاتے ہو؟ کہا میں نے ایک جگہ رہتے ہو، ایسا تو نہیں کہ اماں کسی کو گوشت دے، کسی کو دال سبزی دے دے؟ کہا نہیں حضرت ہم ایک گھر میں رہتے ہیں، ہم بھائی ہیں،
بڑے زور سے اس نے کہا. میں نے کہا اچھا بتاؤ کہ بڑے ہو کے ایک جیسی روٹی کھا سکو گے؟ تو وہ بڑے والے نے اپنے آپ کو تصور میں بڑا کیا ہوگا, شادی بیاہ کی ہوگی, بچے ہوئے ہوں گے. تھوڑی دیر بعد کہنے لگا حضرت میں وعدہ نہیں کر سکتا, اور میں بھی وعدہ نہیں دیتا ہوں بیٹا. میں اتنی بات کہتا ہوں کہ بڑے جب ہو جاؤ ایک جیسی روٹی نہ کھا سکو کوئی بات نہیں ہے, لیکن اتنا ضرور خیال رکھنا کہ ایسا نہ ہو کہ ایک بھائی کے گھر روٹی پکی ہو دوسرے گھر چولہا نہ جائے. وہ بچے جو بڑے ہو گئے ان سے کہتا ہوں اللہ کے واسطے اپنے بھائی بہنوں کا خیال کیجیے. یہ نہیں کہ رمضان میں آ کے پوچھے بھائی کو زکات دے سکتا ہوں کہ نہیں دے سکتا. غریب بہن کو زکات دے سکتے ہیں, صحیح نہیں دے سکتے, مگر میں پوچھتا ہوں یہ سال کیسا گزرتا ہے کہ ایک بھائی زکات دینے والا بن جاتا ہے, لینے والا بن جاتا ہے. یہ سال کیسے گزرتا ہے؟ وہ بہن سارا سال بھوکی پیاسی رہے اور تم رمضان میں جا کے بہن کو زکات دو. میں نہیں کہتا, شرعی مسئلہ نہیں جانتا, میں تو دلوں کو چھوڑا. میں تو کہتا ہوں پتہ نہیں ہم رمضان دیکھیں نہ دیکھیں, آج کی فکر کرو. ایسا تو نہیں کہ آج تمہارے کسی رشتے دار کے گھر کھانا نہ پکاؤ. یہ ایک تو ماشاءاللہ محفل ہے, تبرکات تقسیم ہوتے ہیں. اللہ حضور کے لنگر کو سلامت رکھے. لنگر بھی عجب چیز ہے, غریبوں گزار ہو جاتا ہے, داتا کا دربار ہو یا خواجہ کی نگری ہو. ماشاءاللہ حضرت 1 بج گیا اور اس کی مجمع کو کل بھی اور 11 تک آنا ہے. تقی ختم کر دوں حضرت یا 10 کی اور لے اللہ چلیے بس 11 منٹ. اور اصل میں اس تسلسل سے جاری ہے نا محفل, اور پھر کل دفتر کا بھی وقت ہے, صبح آفس بھی جانا ہے. تو کیا کہہ رہے ایک جیسا بہن اور بھائی ایک جیسا کھانا. بیٹا جب باپ اپنی غریبی میں تمہیں ایک جیسا کھلا سکتا ہے تو تم اپنی بازو سے کما کے بھائی کا خیال رکھ سکتے ہو. اگر رکھنا چاہو تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کو ملتی ہے, وہ دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں. وہ خالق الباری وہ تم پر اتنا مہربان, اللہ سے کبھی مایوس نہ ہونا. اس نے تم کو نہیں بھلایا. اس حالت میں کہ تم باپ کے پیشاب کا قطرہ تھے, اس نے تمہیں نہیں بلایا. تم جب ایک ناپاک قطرہ تھے اور ماں کے گندے خون میں جا کے گرے, اس نے تمہیں بلایا نہیں. فرشتے بھیجے اور کہا جاؤ میرا بندہ بناؤ. واللہ الخالق الباری المصور, وہ خالق و باری و مصور اس وقت تمہاری تخلیق فرماتا ہے جب تم گندے قطرے کی حیثیت سے ماں کے گندے خون میں جا کے گرتے ہو, اور وہ فرشتوں کو بھیج کے کہتا ہے جاؤ حسین تصویر بنا. تقدیر ختم ہو جاتی ہے تو یہ بلندہ بلتا ہلا دینے والا ضمیر کو. آج کے حالات خراب ہے, پتہ نہیں میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے, جیسے اللہ نے مجھے بنا دیا ہے. اللہ نے تم اس وقت ہی بلایا جب تم گندگی کا ڈھیر تھے. اپنے باپ کے پیشاب کو قطرہ تھے. یہ بار بار اس لیے کہتا ہوں کہ باڈی بلڈر بیٹے جو باپ کی عزت نہیں کرتے, تمہارا وجود اللہ کو ماں کے گندے خون میں گرے تم. واللہ الخالق الباری المصور. جن بہنوں کی دامن میں امید کے پھول کھلنے والے ہیں, سورہ حشر کی آیات کا حصہ پڑھ کے دم کیا کرے. واللہ الخالق الباری المصور. اور وہ برا نہیں مانتا کہ گندے خون پر ہی پڑھا جا رہا ہے, وہ اچھی تصویریں بنا دیتا ہے. سبحان اللہ. واللہ الخالق الباری المصور. تقیر ختم کرتا ہوں. میں حضور کی شان, حضور کا مقام بس اتنا کر کے اجازت چاہوں. وہ خالق ہے تو بہترین تخلیق محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اور وہ باری و مصور ہے تو بہترین تصویر محمد ہے.